تمام تعریفیں اور عظمتیں اللہ عز و جل کو لائق و سزاوار ہیں، جو خالق کائنات، مالک کون و مقام اور رب دو جہاں ہے، جو تمام خوبیوں کا مالک ہے اور جس کی سلطنت دنیا کے چپے چپے پر، پتے پتے پر چلتی ہے، جس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں اور جس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہم سب کے ہادی، رہبر اور رہنما ہیں اور پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ معزز عالمین دعا، اسلامی بھائی اور دوستوں، ایک دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا دور صحابہ کرام کا، تیسرا دور تابعین اعظام کا، اور چوتھا دور تبع تابعین۔ یہ وہ ادوار ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر کی شہادت دی ہے۔ ان زمانوں کو، ان قرنوں کو قرون مشہور لہا بالخیر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور صحابہ کرام کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا، اور یہ زمانہ تقریباً 220 ڈگری تک پر محیط ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کے خیر ہونے کی خبر دی تھی صادق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سب سے بہتر زمانے یہ 3 زمانے ہیں۔ ان تینوں زمانے میں نیکی اور خیر اور ثواب کے جو کام ہوئے اور کتاب و سنت سے موافقت رکھتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے وہ دلیل ہے۔ ہم اس کی بنیاد پر کوئی عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عمل چاہے وہ دنیا کی نظر میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بھلا کیوں نہ ہو، اگر وہ عمل قرون مشہور لہا بالخیر میں نہیں پایا جاتا ہے، تو اس پر دنیا کی بڑی بڑی شخصیتیں مہر لگا دے اور اس کے صحیح ہونے پر پوری دنیا کے لوگ ٹھپے لگا دے، لیکن وہ کام شریعت کا کام نہیں ہوگا۔ کام شریعت کا وہ ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ کو دیکھ کر آپ کے صحابہ کرام نے کیا، اور صحابہ کرام کو دیکھ کر تابعین اعظام نے کیا، اور تابعین کو دیکھ کر تبع تابعین نے کیا۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا اور اس مہینے میں لوگوں نے ایک عید ایجاد کر لی، اس عید کا نام ہے عید
میلاد النبی، اور وہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ کیا یہ کار ثواب ہے یا معصیت اور گناہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک اصول بتا گئے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں ہماری شریعت میں کوئی کام نیا ایجاد کیا۔ یہاں پر دنیا کے کام مراد نہیں ہے، نہیں تو کوئی اعتراض کرنے لگے کہ ہوائی جہاز بھی چل رہی ہے، ٹرین بھی چل رہی ہے، بسیں بھی چل رہی ہیں اور دیگر وسائل بھی چل رہے ہیں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہمارے اس امر میں، ہمارے اس دین میں، ہماری شریعت میں کوئی نیا کام ایجاد کیا تو وہ مردود ہے، وہ کام رد کر دیا جائے۔ اور ایک دوسری اصولی حدیث میں فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے تو وہ رد ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری حدیث میں یہی اصول دوسرے الفاظ میں بیان کیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تقریباً ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے منبر رسول سے ہر جمعہ و خطبہ پڑھتے ہیں، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر دین میں نیا نکالا ہوا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سنت ہے یا بدعت، اور کیا اس اصول کی روشنی میں عید میلاد النبی منانا کار ثواب ہے یا کار معصیت؟ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھتے ہیں، نبوت سے پہلے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس تک مکہ میں رہے۔ کیا کبھی کوئی ایسا دن آیا جس میں آپ نے عید میلاد النبی منایا؟ کوئی ایسا دن آیا 40 سالہ دور حکومت میں آپ کا امین ہونا، آپ کا صادق ہونا تو سب کو معلوم ہے، آپ کا غریبوں محتاجوں کی مدد کرنا تو معروف ہے، آپ کا بے کسوں کی دستگیری کرنا تو معلوم ہے، اور ناداروں کے ہاتھ بٹا دینا اور بوجھ والے کے بوجھ اٹھا دینا یہ معلوم ہے۔ آپ کے بچپن کے بہت سارے واقعات اور بچپن سے لے کر جوانی تک تاریخ ہم کو بہت ساری معلومات دیتی، لیکن کہیں یہ معلومات نہیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس 40 سالہ قبل از نبوت کی زندگی میں اپنے میلاد کی جو ہے عید منایا، کوئی جشن منایا۔ چلے، نبوت سے پہلے کا یہ دور تھا، گزر گیا۔ اب 13 سال مکہ میں اور گزر جاتے، کیا اس
مکی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا؟ اپنے آپ سے سوال کرو، تاریخ کا مطالعہ کرو اور دیکھو کہ کیا اس 13 سالہ زندگی میں نبوت ملنے کے بعد آپ نے کوئی دن عید میلاد النبی کے طور پر منایا ہو، برتھ ڈے کے طور پر منایا ہو؟ چلیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار کے لڑے ہوئے تھے، پریشان تھے، کیسے منا سکتے ہیں؟ چلیے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر جاتے ہیں، مدینہ پہنچ جاتے ہیں اور مدینہ میں آپ بے تاج بادشاہ بن جاتے ہیں، تاجدار مدینہ بن جاتے ہیں۔ 10 سال مدینہ میں اور مدینہ کے ایک ایک پتے پہ آپ کو حکمرانی تھی۔ انصار و مہاجرین آپ کی ایک آواز پر اپنی جان دینے کے لیے تیار کرتے تھے اور محبت کا یہ عالم تھا کہ جب غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سر اٹھا کر دیکھتے تھے تو صحابی کہتے ہیں کہ فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، سر نہ اٹھائے کہ کہیں دشمن کا تیر لگ جائے گا، اس کے لیے میرا سینہ کافی۔ اتنی محبت کرنے والے اور اتنے جان نثار کہ آپ کی جان پر اپنی جان قربان کر دینے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے، لیکن ان جان نثاروں کو نہ کبھی سوچی اور کبھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا دن میرے میلاد کا دن ہے، میری پیدائش کا دن ہے، لہذا لوگ عیدیں مناؤ۔ مدینہ میں تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انصار کے لوگ ایک عید منایا کرتے تھے نوروز کے نام سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ دن بڑا کھیل کود کرتے تھے۔ کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بدل کر تم کو 2 عیدیں دے دی، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تو ہمیں جو ہے صرف 2 عیدیں ملی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سالہ مدنی زندگی میں کبھی بھی اپنا میلاد نہیں منایا۔ یہ کل 63 سال بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آج کی پوری زندگی ہے 63 سالہ، اس میں 63 مرتبہ آپ کی ولادت کا سال آیا، لیکن آپ نے کبھی منایا نہیں۔ اگر عید میلاد النبی منانا دین اور شریعت سے ہوتا تو ضرور مناتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، 2-2.5 سال انہوں نے حکومت کی۔ دنیا میں کوئی ہے جو ابوبکر سے زیادہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی 2.5 سالہ دور میں کم از کم 2 مرتبہ تو میلاد کا سال آیا ہوا، لیکن نہیں مانا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تقریباً 10 سال 10 مرتبہ میلاد کا سال آیا، لیکن نہیں مانا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تقریباً 12 مرتبہ یہ میلاد کا سال آیا، لیکن نہیں مانا۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، علی مرتضیٰ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب جگر فاطمہ بنت محمد کے شوہر ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا پوسا بھی تھا۔ کم از کم
5 یا 6 مرتبہ ان کی خلافت میں، ان کے دور حکومت میں 5 یا 6 دفعہ یوم المیلاد آیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں منایا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور پھر ہوتے کرتے صحابہ کا دور ختم ہو گیا، تابعین کا دور آیا، صحابہ میں سے کسی نے نہیں منایا، پھر تابعین میں سے کسی نے نہیں منایا، تبع تابعین میں سے بھی کسی نے نہیں منایا، پھر امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا دور آتا ہے۔ تقریباً امام ابو حنیفہ 70 سال تک وہ رہے دنیا میں، 70 سال میں ہوئی 70 مرتبہ تو کم از کم میلاد کا دن تو آیا ہی، لیکن انہوں نے نہیں منایا۔ پھر امام مالک 99 برس تک دنیا میں رہے تو 99 مرتبہ بھی یوم میلاد آیا، کبھی انہوں نے یوم المیلاد نہیں منایا، عید نہیں منائی۔ حضرت امام شافعی 54 برس تک رہے، 54 مرتبہ ان کی زندگی میں یوم المیلاد آیا، لیکن نہیں منایا۔ لیکن اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل کا بھی دور گزر گیا، لیکن عید میلاد النبی نہیں مانا۔ وہی جب قرون مشہور لمحہ بالخیر میں کوئی کام نہیں ہوا ہے تو اس کو اتھارٹی، اس کی اتھارٹی کہاں سے ملے گی؟ پاور تو وہی ہے نا، اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دے اسے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ اور رسول نے کہا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے امر کے مطابق، ہماری شریعت اور ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کاموں سے روک گئے ہیں۔ ابھی ایک سعودی عالم کا بیان میں نے سنا، کسی انڈونیشیا میں ان کا سفر ہوا، کسی کانفرنس، انڈونیشیا میں کئی ملکوں کے لوگ آئے ہوئے، تو کہتے ہیں کانفرنس سے تھوڑی دیر کا وقفہ ہوا، چائے وغیرہ کی، تو ہم لوگ ایک جگہ چائے پانے کے لیے جو ہے جمع ہوئے، کہا کہ 18 آدمی تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 18 آدمی تھے، اور اس میں ہندوستانی مولوی کا آدمی تھے، ہندوستانی یا پاکستانی، اور کہا کہ وہ فقہ میں، نحو میں، صرف میں، منطق میں بڑے ماہر تھے، اپنے یہاں کے بہت بڑے عالم بھی نظر آئے۔ تو انہوں نے مجھے دیکھ کر تھوڑا سا منہ بنایا، یعنی اظہار نفرت کیا، اس لیے کہ کہتے ہیں میں سعودی لباس میں تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ جو میلاد النبی مناتے ہیں سعودی سے بہت نفرت کرتے ہیں، سعودی عرب سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ انہوں نے اظہار نفرت کیا، اور اس کے بعد جو ہے بات چیت چلی، انہوں نے کہا کہ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ کہا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ہو، تو کہا کہ یہ بات مجھے بہت شاک لگی کہ ہے کون سا مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے؟ وہ مسلمان ہے ہی نہیں جس کے دل میں آپ کی محبت نہ ہو۔ عالم نے کہا کہ کیا بات ہے، ہماری محبت میں تم کو کمی کہاں نظر آ گئی؟ تو کہا کہ آپ لوگ عید میلاد النبی نہیں مناتے ہیں۔ تو کہا کہ ہم عید میلاد النبی نبی کی محبت میں نہیں مناتے۔ اب تعجب کی باری اس کی تھی، بھائی محبت میں کیسے نہیں مناتے ہو؟ ایک ہے کہ محبت میں مناتا ہے، ایک دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے اس لیے عید میلاد النبی مناتا ہوں، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی میں ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے۔ تعجب سے پوچھا کیسے محبت میں کیسے تم نہیں مناتے؟ تو کہا کہ یہ بتاؤ
نیکی کا کام ہے یا معصیت اور گناہ؟ عید میلاد النبی منانا نیکی کا کام ہے یا معصیت اور گناہ کا کام؟ اس دن ہاں نیکی کا کام ہے بھائی، تم اس کو نیکی کا کام سمجھتے ہو اور نیکی کی امید میں اللہ کی اطاعت میں یہ کام کرتے ہو۔ ہاں اچھا یہ بتاؤ کہ اس نیکی کا پتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا یا نہیں؟ تو اب وہ کیسے کہہ سکتا کہ نہیں تھا؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کان ما یکون سب کا پتہ تھا کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوا، جو نہیں، جو ہوگا، سب کا پتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوٹی نہیں، سب آپ جانتے ہیں، غیب بھی جانتے ہیں، دوست بھی جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو پتا تھا، تو بات اچھا ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، کہا کہ ہاں پتا تھا کہ یہ نیکی ہے۔ تو پھر اس نے یہ سوال کیا کہ بتاؤ یہ اگر نیکی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا بھی تھا کہ نیکی ہے، تو آپ نے اس کو لوگوں تک پہنچایا یا چھپا دیا؟ اگر وہ اب بہت ہے، اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ پہنچایا تو بھائی لاؤ جلدی دکھاؤ کہاں پہنچا۔ حدیث کی کس کتاب میں ہے؟ کون سے تفسیرے میں ہے؟ قرآن کی کس آیت میں ہے؟ یہ سوال ہو سکتا ہے۔ اور اگر کہہ دیتا کہ چھپایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی تہمت لگاتا۔ چنانچہ وہ سب سے قائل ہو گیا، لیکن پھر کہا انہوں نے کہ بھائی ہم جب عید میلاد النبی مناتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جاتے ہیں وہاں، حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، اور مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے، آپ تو ایک ہی جگہ رہتے تھے۔ پھر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اس دنیا سے فوت ہو جانے کے بعد، پھر موت پر بھی جب رہے تھے، میں اس موضوع پہ نہیں جاؤں گا، تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں ایک ہی جگہ رہ سکتے تھے۔ تو اب بتاؤ کہ دنیا کے تمام ملکوں میں اور سینکڑوں ہزاروں جگہ جو ہے لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی مناتے ہیں؟ یہ عقل سے بھی بہت بڑے بات۔ یا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سب فائل ہو گیا اور کہا کہ 3 دنوں تک رہا، اس نے میرا نمبر لیا اور کہا کہ مجھے حق مل گیا، مجھے حق مل گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، حق بہت آسان ہے، صرف سوچنے سمجھنے اور اپنے ماحول سے اوپر ہونے کی بات ہے کہ اپنے ماحول سے اوپر ہو کر آدمی سوچے۔ جس فضا میں وہ سانس لیتا ہے، جس ماحول میں وہ جیتا ہے اور جس معاشرے میں وہ پلتا پڑتا ہے اور اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اس معاشرے میں جو کچھ دیکھتا ہے اسی کو وہ حق سمجھتا ہے، اسی کو وہ سچ سمجھتا ہے، اور اسی کے جو ہے وہ اسی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن ذرا اس ماحول سے نکل کر تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچے تو حق بہت آسان ہے۔ حق جو قرآن و حدیث میں ہے وہ بہت آسان ہے، بہت سہل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تو قرآن و حدیث بہت آسان ہے۔ ہم لوگ عربی زبان کی بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں اور بہت سی ایسی کتابیں ہیں عربی میں جو جلدی سمجھ میں نہیں آتی، بہت اس کے لیے جو ہے مگز ماری کرنی پڑتی ہے تب جا کے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جب قرآن و حدیث اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس کی ہر آیت آسان لگتی ہے اور حدیث کا ہر جملہ جو ہے آسان لگتا ہے اور سب آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے۔
میرے بھائیوں دوستوں حق تلاش کرنے سے ملتا ہے اور حق کے لیے اپنے ماحول سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں ہمیں جو ہے یہ اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا آپ کے صحابہ نے کیا یا جو ہے تابعین و تبع تابعین نے ان کو دیکھ کر کیا، اگر اس سے کچھ ملتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سب چاہے جتنا بہتر عمل ہو ٹوکری میں ڈالنے کے قابل ہے، اسے جو ہے اسی طرف کوئی انتخاب نہیں کیا جائے گا، چاہے جتنا اس کا ثواب بنایا جائے اور چاہے جتنا اس کو اظہار محبت کیا جائے اور چاہے کچھ بھی کیا جائے۔ اگر یہ عبادت ہوتی، اطاعت ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس عید کے متعلق بتاتے، اور وہ نہ صرف امت کو بتاتے بلکہ جیسے آپ عید الفطر کے لیے نکلے اور عید الاضحیٰ کے لیے نکلے، اسی طریقے سے عید میلاد النبی کے لیے بھی نکلتے، جھنڈیاں لگاتے اور جو ہے ڈھول بجواتے اور ناچ گانے کراتے، جیسے یہ لوگ آج راگ جو ہے بجواتے ہیں، ڈی جے بجتا ہے، جو ہے لڑکیاں اس پہ تھرکتی ہیں اور اسی طریقے سے ہائے ہلا کرتے ہیں اور جھنڈے لے کے جو ہے چلتے ہیں۔ یہ سب شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ معصیت ہے، گناہ ہے۔ بدعت اپنے ساتھ برائیاں اور جرائم لے کر آتی ہے، لہذا بدعتوں سے بچو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، نہ کوئی بدعت حسنہ ہے اور نہ کوئی جو ہے بدعت جو ہے کوئی اچھی بدعت ہے، بدعت اچھی نہیں ہوتی ہے۔ جو ہے آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، ارے بدعت حسنہ ہے، کل کوئی کام لے کر آؤ گے تو کہو گے کہ یہ کفر حسن ہے، یہ کفر حسن ہے، پھر کوئی نفاق لے کر آئے گا کہے گا کہ یہ نفاق حسن ہے، تو پھر سب چیز حسن ہی ہو جائے گی، تو کبھی کیا ہوگی، بری کیا ہوگی؟ تو میرے بھائیو دوستو بدعات سے بچیے، ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو سنت کا عامل بنائے اور سنت کا پیروکار بنائے اور مسلک سنت پر چلنے والا بنائے اور ہر طرح کی بدعت سے، ہر طرح کی ضلالت سے، ہر طرح کی گمراہی سے ان کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم من